أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بعيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی حصاریہ. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وغفرهم وغلام رزاق ابن نظر علی حصاریہ کے روح کو ان سورہ کا ثواب عطا فرما. مرحوم کی بلندی درجات کے لیے مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ہدایت کا انتظام کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ پیغام دیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہدایت کا انتظام جو ہے وہ جاری اور ساری رہے، تاکہ امت مسلمہ اور وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو معلوم کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا انتظام ہو، تاکہ ہر زمانے میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی حقانیت سے، اسلام کی صداقت سے باخبر ہوں اور اسلام کے اوپر عمل کر سکیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اس کا انتظام فرمایا، اور کئی جگہوں پر آپ نے اس بات کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد میں کوئی نبی تو نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد میں ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید جیسی پاکیزہ کتاب ہدایت کی عطا فرمائی ہے، تاکہ لوگ میری ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلسل کئی جگہوں پر اس بات کو بہت وضاحت سے بیان فرمایا کہ میرے بعد میں تمہاری جو ہے وہ ہدایت کون کرے گا۔ میرے بعد میں اگر تمہیں کسی بھی مسئلے کو پوچھنے کی ضرورت ہو، کوئی ایسا پرابلم ہو کہ تم جو ہے اس کا سلوشن تلاش نہ کر سکو، تو پھر اس کے لیے میں انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میرے بعد میں میرے خلفاء، میرے جو خلیفہ اور سکسیسر ہوں گے وہ 12 ہوں گے، اور کئی جگہوں پر آپ نے ان 12 خلفاء کا جو آپ کے نائب اور خلیفہ ہوں گے ان کا نام بھی آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہے اولہم علی بن ابی طالب، ان میں پہلے جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ نے ایک ایک امام کا نام جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ان کے بعد میں یہ ہے، ان کے بعد میں یہ ہے، اور 12ویں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا وآخرہم مہدی علیہ السلام، اور ان کے میرا آخری نائب جو ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہ غیبت میں جائیں گے، ان کی غیبت جو ہے وہ بہت بہت طولانی ہوگی، جس طرح سے لوگ سورج سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے لیکن لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے، ویسے ہی میرا یہ آخری نائب اور خلیفہ جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہوگا، لیکن لوگوں کو اس کے وجود بابرکت سے مسلسل فائدہ جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ تو آپ نے اس حقیقت کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد میں میرے خلیفہ جو ہیں وہ 12 ہوں گے، اور ساتھ میں آپ نے نام بھی لیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں ہدایت کی جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دونوں جو ہیں وہ ہدایت میں برابر ہیں، دونوں جو ہیں وہ عظمت میں برابر ہیں، دونوں جو ہیں وہ عزت میں برابر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ایک میرے اہل البیت ہیں کہ جو میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں سے وابستہ رہنا، اللہ کی کتاب سے بھی وابستہ رہنا اور میرے اہل البیت جو ہیں ان سے بھی وابستہ رہنا، اور اگر تم دونوں سے وابستہ رہو گے تو پھر کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ قیامت کے دن مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت وضاحت سے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ تمہاری ہدایت کا میں انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے یہ پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے تاریخ اسلام میں کہ اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اسلام کو نابود کر دیا جائے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش بھی بنائی، اور وہ سارے کے سارے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ اپنے کو مسلمان کہتے تھے، اور انہوں نے رفتہ رفتہ اسلام کو ہائیجیک کر لیا اور اسلام کے اوپر پورا جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، طاقت کے بلبوتے پر، حکومت کے اور اقتدار کے بلبوتے پر وہ ظلم کرتے تھے، اور ان کا صرف مقصد یہی تھا کہ اسلام کو جو ہے وہ نابود کر دیا جائے،
اور اسی لیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ذمہ دار بنایا تھا، نگہبان بنایا تھا، وارث بنایا تھا کہ انہی کے ذریعے سے امت مسلمہ کو، لوگوں کو ہدایت ملے گی، رفتہ رفتہ انہوں نے ان لوگوں کو آیا قید میں ڈال دیا اور ان کو قتل کر دیا یا ان کو زہر دے کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ آج جس ہم امام کی یاد منانے کے لیے تیار ہیں، جن کی مجلس ہے، یہ 8ویں ربیع الاول، جس میں ہمارے 11ویں امام، امام حسن العسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پلیجر کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 11ویں امام علیہ السلام یہ وہ امام ہیں کہ جن کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خلیفہ، آخری نائب اور اسلام کے آخری ذمہ دار اور نگہبان جو ہیں وہ دنیا میں آئے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جو ہیں وہ 12 خلیفہ ہوں گے، اور 12واں جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو دنیا سے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ کرے گا، یہ ظلم کے تختے کو اور ظالمین کے تختے کو جو ہے وہ پلٹ دے گا۔ تو یہ حدیثیں اتنی مشہور تھیں عالم اسلام میں کہ جو اپنے کو طاقتور ثابت کرتے تھے اور جن کا قبضہ جو تھا اقتدار پر تھا، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جائے۔ اور جب 11ویں امام علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس میں ظالم یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہی وہ ہیں جن سے وہ 12واں جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے گا، اور آنے کے بعد میں ظلم اور ظالمین کو جو ہے وہ نابود کرے گا، ختم کرے گا۔ اسی لیے ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کے جو مصائب ہیں، 11ویں امام علیہ السلام کی جو مشکلات ہیں، وہ ہم کسی بھی امام کے دور میں یہ نہیں دیکھتے ہیں جس طرح سے امام علیہ السلام پر ظلم کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظالم کی پوری توجہ تھی کہ وہ 12واں رسول کا خلیفہ اور 12واں رسول کا نائب جو ہے وہ کسی صورت سے بھی نہ آ سکے۔ جیسے کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آ سکے، اور اس نے کتنی ہی پابندیاں عائد کر دی تھی بنی اسرائیل پر، اور صرف یہی نہیں، کتنے بے گناہ بچوں کو قتل اس نے کروایا تھا تاکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اور بے عین ہی یہی واقعہ جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں کہ ظالمین یہ چاہتے تھے، ظالم یہ چاہتا تھا کہ رسول کا 12واں خلیفہ جو ہے وہ کسی صورت سے دنیا میں نہ آ سکے، اس لیے کہ اگر وہ آ گیا تو نہ ظلم باقی رہے گا نہ ظالمین رہیں گے۔ تو وہ ہمیشہ امام علیہ السلام کو نئے نئے طریقے سے جو ہے وہ پریشان کرتے تھے۔ مثلا جیسے کہ پرانا ظالمین کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ امام علیہ السلام کو قید خانے میں رکھتے تھے، لیکن چونکہ امام علیہ السلام کردار کا وہ سورج ہیں کہ ان کی روشنی جو ہے وہ قید خانے میں رہ کر بھی لوگوں تک پہنچتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ قید خانے میں ائمہ علیہ السلام کو رکھتے تھے تو جو قید خانے میں کام کرنے والے ہوتے تھے، اس کے نگہبان ہوتے تھے، اس کے کیئر ٹیکر ہوتے تھے، وہ امام علیہ السلام سے متاثر بہت ہوتے تھے اور وہ بھی سچے اسلام کی طرف آ جاتے تھے۔ تو ظالمین کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ امام علیہ السلام کی زیادہ جو ہے وہ قید خانے میں رکھنے کی وجہ سے شہرت ہو رہی ہے، تو پھر وہ گھر میں امام علیہ السلام کو نظر بند کر دیتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ظالم جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ قتل کرنے کا اور اس کے گھبرانے کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تیز ہو گیا ہے، جیسے کہ ہمارے 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام، یہ تین ائمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ ظالم بالکل پریشان تھا اور اپنی پوری کوشش میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین جو ہیں وہ آخری نائب جو ہے وہ تو آ ہی نہ سکے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر گئے تھے کہ میرے حسین علیہ السلام کا یہ 9واں فرزند ہوگا۔ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے 8ویں فرزندوں میں سے ہیں، اور ہمارے
12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں سے 9 جو ہیں وہ فرزند ہیں۔ اس لیے ظالم جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے کوشش جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام، ان کو جوانی میں جو ہے وہ ظالمین نے جو ہے وہ زہر دلوا کر جو ہے وہ شہید کر دیا۔ ہمارے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ 232 ہجرہ میں ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 260 ہجرہ میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی مختصر ایج ہے، 28 سال اونلی۔ 28 ایئرز میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالم معتمد نے زہر دلوا کر شہید کرا دیا۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 9ویں امام اور 10ویں امام یہ سب جو ہیں مختصر ایج میں جو ہے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کیا کر سکتے تھے کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہ آ سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اب وہاں پر قید خانے میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا اور قید خانے میں جو کام کرنے والے تھے ظالمین، ان سے کہا گیا کہ ان پر ظلم کرو، لیکن وہ جب امام کے کردار کو دیکھتے تھے تو ظلم سے جو ہے وہ رک جاتے تھے، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا اور زیادہ جو ہے وہ شہرہ ہوتا تھا، اور زیادہ پبلسٹی ہوتی تھی، اور زیادہ لوگ جو ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر گھر میں نظر بند، اب اگر گھر میں نظر بند کرتے ہیں تو وہ جو رسول اللہ کا آخری نائب ہے وہ دنیا میں نہ آ جائے، تو ظالم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالمین نے قید خانے میں رکھا، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچنے لگی، امام کی شہرت ہونے لگی، تو پھر مجبور ہو کر ظالم نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا، ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ جس طرح سے فرعون کی پابندیوں کے بعد بھی حضرت موسیٰ جو ہے وہ دنیا میں آ کر رہے، ویسے ہی ظالم کا خوف اور ظالم کا گھبرانا اور ظالم کا ظلم، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری حجت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خلیفہ اور آخری امام جو ہیں وہ دنیا میں آ کر رہے۔ 255 ہجرہ میں ہمارے 12ویں امام، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج، ان کی عمر مبارک صرف 5 سال کی تھی۔ اب دیکھیں کہ کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سب سے زیادہ مرحلہ، مشکل مرحلہ جو ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ آخری امام ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ اللہ کی آخری حجت ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ رسول اللہ کا آخری نائب اور خلیفہ ہے، اس کے بعد میں اب کوئی خلیفہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اب کوئی امام نہیں ہوگا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ان کی غیبت بھی ہو جائے گی، میرا بیٹا جو ہے وہ پردے غیبت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ سامنے تھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ جو ہدایت کی چیزیں ہیں ان کے آپ نے باقی رہنے کا انتظام کیا۔ ایک تو آپ نے انتظام کیا کہ ظالمین جو ہیں وہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچ سکیں، ظالمین جو ہیں وہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خاتمہ نہ کر سکیں۔ ایک تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں جو مومنین ہیں ان کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ 12واں رسول کا خلیفہ دنیا میں آ چکا ہے۔
وہ کہ جو پردہ غیبت میں جانے والا ہے وہ دنیا میں آلریڈی جو ہے وہ آ چکا ہے، تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ ایمان جو ہے ان کی ذات مقدس پر رہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی رکھے۔ تو امام کے لیے دو باتیں تھیں، ایک تو 12ویں امام کی حفاظت بھی تھی، اور ایک تو 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی تھا، کہ جو خاص لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ چکے ہیں۔ تیسری جو خاص امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی بات، وہ یہ تھی کہ یہ جو دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی شکل میں ہو، اس کا بھی باقی رہنا ضروری ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ دیکھیں کتنی مختصر ایج ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 28 سال میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔ آپ کی جب شہادت واقع ہوئی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج صرف 28 سال کی تھی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مختصر سی زندگی میں آپ کو یہ سارے کام کرنے تھے کہ لوگوں کے پاس میں دین بھی ہو، قرآن بھی ہو، رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہوں، 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو خصوصی اہتمام کیا وہ یہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں اور اللہ کی جو پاکیزہ کتاب ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ لوگوں کو ایسا عالم بنایا جائے جو اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد میں وہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاص اصحاب تھے ان کو آپ نے تیار کیا، اور ان کو جو علم تھا وہ سارا کا سارا علم دیا قرآن کے بارے میں، کہ اگر دشمن جو ہے وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتا ہے، دشمن جو ہے وہ قرآن کو نابود کرنا چاہتا ہے، تو تم قرآن کی حفاظت کیسے کرو گے، لوگوں کو کیسے بتاؤ گے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور یہ قرآن کو جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک اصحاب جو ہیں ان کو تیار کیا۔ اب دیکھیں اس مشکلات کے بعد میں ظالم کیا کرتا ہے؟ امام کو قید خانے میں رکھتا ہے۔ ظالم کیا کرتا ہے؟ امام کو گھر میں نظر بند کر دیتا ہے۔ پھر ظالم کیا کرتا ہے؟ امام کو قید خانے میں رکھتا ہے۔ اب امام کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ اشخاص کو جو ہے وہ تیار کرے کہ جن کے پاس میں دین کا علم ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصحاب جو ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کی جو فہرست تھی اس میں خاص ایک نام آتا ہے، ابو اسحاق الاشعری القمی۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابی تھے، یہ قم میں رہتے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سامرہ میں تھے اور یہ قم میں رہتے تھے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ان کو جو ہے وہ اپنا نائب بنایا تھا۔ یہ ابو اسحاق الاشعری القمی جو ہیں وہ 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو ہے وہ ان 3 ائمہ سے جو وہ احادیث جو ہیں وہ بیان فرمائی، آج بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے پاس میں احادیث کا مجموعہ ہے جس سے ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں، یہ سب 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو رسول اللہ کی احادیث کو سمجھیں، جو قرآن کو سمجھیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے ان احادیث کے اوپر جو 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم فرمائی اس کو انہوں نے سیکھا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اس کے نتیجے میں آج دین جو ہے وہ ہمارے پاس میں پہنچا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ظالم کا ظلم کتنا ہی کیوں نہ ہو، زمانہ کتنا ہی جو ہے وہ مشکل کیوں نہ ہو، پرابلم کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک خاص بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین کو سکھانا بھی ہے۔ آج کے جو حالات ہیں اس میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور اس طرح سے دین کا کاروبار، جس طرح سے دین کا جو کاروان ہے، دین کا جو قافلہ ہے، دین کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے۔
ہم آج یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں، 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے جو ہدایت کا انتظام تھا وہ کر کے گئے ہیں اور وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس میں وہ خزانہ موجود ہے جو 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ ٹرانسفر فرمایا ہے۔ میں اس میں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ خاص اصحاب تھے جن پر امام علیہ الصلاۃ والسلام بہت ٹرسٹ کرتے تھے، ریلائے ہوتے تھے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو انہیں دکھایا بھی، جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بعد میں کون امام ہوگا، کون ہماری جو ہے وہ رہبری کرے گا، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ دکھایا بھی۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ابو اسحاق اشعری القمی ہیں، قم کے رہنے والے تھے، یہ وہاں قم میں رہتے تھے اور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نائب انہیں بنایا تھا کہ تم قم میں ہو۔ اس زمانے میں قم میں جو آبادی تھی وہ شیعان اہل بیت کی تھی، جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ قم میں شیعان اہل بیت کی آبادی ہے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء بھی تھے اور وہاں پر شیعہ بھی موجود تھے، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو اسحاق اشعری القمی کو اپنا نائب بنایا تھا قم میں، اور وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی کام ہوتے تھے، جتنے بھی امور ہوتے تھے، وہ سب جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ شیعوں کے جو پرابلم ہوتے تھے اس کو سالو کرتے تھے، جو مسائل شرعیہ ہوتے تھے ان کو وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے تھے، اور اس کے بعد میں اس کا جواب حاصل کر کے وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے تھے، یا دوسرے رقوم جو ہوتے تھے وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام تک منتقل کرتے تھے۔ تو یہ ان کا خاص جو تھا وہ کام تھا، امام کے وہ نائب تھے وہاں پر۔ آج بھی قم میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جو ہے وہ آپ کو بہت عالیشان مسجد ہے، بہت ہی اچھی مسجد جو ہے وہ بنی ہے۔ یہ بہت جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کا جو حرم مطہر ہے اس سے دور نہیں ہے، بلکہ جو قم انٹرنیشنل ہے ہوٹل جو ہے اسی کے بالکل پیچھے ہے، اس کو آپ مس نہیں کریں گے۔ بہت بڑی مسجد ہے، بہت عالیشان مسجد ہے۔ یہ مسجد جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو اسحاق اشعری کو کہا تھا کہ یہ مسجد بناؤ، اور انہوں نے جو ہے یہ مسجد بنائی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو اسحاق اشعری یہ کتنے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹرسٹ وردی تھے اور کتنے جو ہے وہ باکردار تھے کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد، ان کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہوئی وہ مسجد جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ اشعری خاندان پہلے یہ سب فائر ورشپر تھے، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب وہاں پر ایران میں جو ہے وہ اسلام پہنچا ہے تو یہ سب رفتہ رفتہ جو ہے وہ سب مسلمان ہوئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ جہاں پر آج مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ ٹیمپل ہوا کرتا تھا، وہاں پر وہ آگ جلتی تھی، وہ آگ کی ورشپ کیا کرتے تھے، اور یہ جو تھا وہ اشعری خاندان جو تھا انہی کا یہ ٹیمپل تھا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر ابو اسحاق اشعری کو یہ کہا کہ وہ جو ٹیمپل وہاں پر ہے وہاں پر جو ہے وہ مسجد بناؤ، اور ابو اسحاق اشعری نے قم میں جو ہے وہ مسجد بنائی، اور آج بھی وہ مسجد جو ہے وہ موجود ہے۔ خود امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے رقم بھجوائی تھی، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان تھا، وہ مسجد بنی، اور وہ آج بھی مسجد جو ہے مسجد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے مشہور ہے۔ کبھی آپ جائیں تو وہاں پر اس مسجد میں جا کر جو ہے وہ نماز ضرور پڑھیں۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر عبادت انجام دیتے ہیں، وہاں پر ماہ مبارک رمضان میں جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے، اور بھی وہاں پر بہت سے پروگرام ہوتے ہیں۔ وہ مسجد جو ہے وہ بہت ہی بابرکت جو ہے وہ مسجد ہے، 11ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے وہ بنائی گئی ہے۔ تو میں یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ ابو اسحاق اشعری جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ریپرزینٹیٹیو تھے، نائب تھے، اور امام کے وہ صحابی بھی تھے، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو بھی سکھایا، اور قرآن کا جو ہے وہ بھی انہیں علم دیا۔ وہ قرآن کے صرف پڑھنے کا علم نہیں، قرآن کو سمجھنے کا علم۔
تاکہ یہ حدیث کے اوپر اور قرآن کے اوپر کام کریں، اور اس طرح سے دین جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، نسلاً بعد نسل جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور آج ہمارے پاس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باوفا اصحاب کے ذریعے سے ان چیزوں کو چھوڑا ہے، اور وہ آج ہمارے پاس میں خزانہ موجود ہے۔ ابو اسحاق اشعری یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ میں مسائل بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں کچھ رقوم بھی تھے، ہم قم سے سامرہ گئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے۔ اب دیکھیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو چکی ہے، 255 میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ولادت ہو چکی ہے۔ یہ ابو اسحاق اشعری جو ہیں بہت سے کچھ لوگوں کے ساتھ میں قم سے جو ہے وہ سامرہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گئے، اتنا ڈسٹنس ہے پھر بھی وہ وہاں پر گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال پوچھنے تھے وہ سوال پوچھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رقوم دینی تھی وہ رقوم دی، اور اس کے بعد میں جب چلنے لگے تو ابو اسحاق نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا، حالات اتنے خراب ہیں، ظالم جو ہے وہ اتنا ظلم کر رہا ہے، ہم اپنے کو اوپنلی کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، بہت ہی مشکلات ہیں، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں، اس لیے کہ مولا کو جو ہے وہ ظالم جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ قید خانے میں رکھتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں ہمارا امام کون ہوگا، ہماری رہبری کون کرے گا، یہ اسلام کی جو باغ ڈور ہے، یہ اسلام کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بس جیسے ہی ابو اسحاق نے یہ پوچھا ویسے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور 3 سالہ بچہ آپ اٹھا کر لائے۔ اب ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ مولا کی آغوش میں 3 سالہ ایک بچہ تھا جس کے چہرے سے نور جو تھا وہ نکل رہا تھا۔ میں نے اتنا اچھا اور خوبصورت اور نورانی بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا، وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے، اور ابو اسحاق سے کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ میرے بعد میں تمہارا امام کون ہوگا، میرے بعد میں یہ تمہارا امام ہوگا، اور یہی وہ ہے جو رسول کا آخری خلیفہ ہے، اللہ کی آخری حجت ہے، اور یہی جو ہے وہ دنیا سے ظلم اور ظالمین کو ختم کرے گا۔ اس کی غیبت ہوگی، یہ غیبت کے پردے میں جائیں گے، اور ان کی غیبت جو ہے وہ بہت طولانی غیبت ہوگی۔ اب یہ ابو اسحاق جو ہیں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سن رہے ہیں، تو ابو اسحاق نے یہ سننے کے بعد میں ظاہر سی بات دوسرے لوگ وہاں پر موجود تھے تو ان کو بھی جو ہے وہ یقین کرانا تھا۔ ابو اسحاق جو ہے وہ جو مولا کہہ رہے ہیں وہ تو اس پر ایمان ہے کہ یہی جو ہے وہ ہمارے امام ہیں 11ویں امام کے بعد میں، لیکن دوسرے امام جو ہیں ظاہر سی بات ہے کہ سب کا مرتبہ سب کا علم جو ہے وہ اتنا تو ہے نہیں، تو انہوں نے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ مولا آپ یہ فرما رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے بعد میں آپ کے فرزند جو ابھی 3 سال کے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی اور بھی نشانی ہے جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ آپ کے بعد میں یہ بچہ جو 3 سال کا ہے یہی ہمارا امام ہے، یہی ہمارے جو ہیں وہ امام ہیں، یہی رسول کے آخری خلیفہ ہیں، یہی رسول اللہ کی آخری حجت ہیں، انہی کی جو ہے وہ غیبت ہوگی، اور یہی جو ہے وہ ظلم اور ظالموں کو ختم کریں گے؟ ابھی ابو اسحاق نے یہ پوچھا ہی تھا کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت صرف 3 سال کے تھے، انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، وہ بولنے لگے، اور فرماتے ہیں 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن میں کہ میں ہی رسول کا آخری خلیفہ ہوں، میں ہی اس زمین پر اللہ کی آخری حجت ہوں، میں ہی ظلم اور ظالمین کو ختم کرنے والا ہوں، میں ہی پردہ غیبت میں جانے والا ہوں، اور میری ہی غیبت جو ہے وہ بہت طولانی غیبت ہوگی۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ 3 سالہ بچہ جو ہے وہ کلام کر رہا ہے، وہ بول رہا ہے اور سب جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو سب کو جو ہے وہ یقین ہو گیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جو خاص لوگ تھے ان کو زیارت کرائی ہے 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان میں سے جو خوش نصیب ہیں وہ ابو اسحاق العشری القمی ہیں، جن کو 11ویں امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ان کو 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائی۔ یہ وہاں سے جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہیں معلوم ہو گیا، انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ بھی لیا، اور ان کے جو ساتھ میں جو 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالوں کے جواب تھے وہ بھی سب حاصل ہو گئے، اور یہ بالکل اطمینان کے ساتھ میں اب جو ہیں وہاں سے سامرہ سے قم کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہوتے ہوتے ابو اسحاق نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مولا میں جا رہا ہوں، اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اتنا دور کا سفر ہے، میں دوبارہ کب آؤں گا اور کب جو ہے وہ آپ کی زیارت نصیب ہوگی، یہ تو مجھے علم نہیں ہے، اس کا علم جو ہے وہ صرف آپ کے پاس میں ہے، لیکن مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا اگر میں نہ آ سکا اور میری موت واقع ہو گئی، میں دنیا سے چلا گیا تو یہ میری آخری زیارت ہوگی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا دیں کہ جو میں مر جاؤں تو اسی کپڑے میں مجھے کفن دیا جائے، یعنی مجھے آپ ایک کفن دے دیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تم چاہتے ہو، جو تمہیں مانگتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، فی الحال تم جو ہے یہ رقم رکھو۔ کتابوں میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 30 درہم جو ہے وہ دیے کہ یہ رکھو، یہ تم اپنے ہی کام میں جو ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کرنا، اور جو چیز تم نے مانگی ہے، کفن تم نے مانگا ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں اسی کپڑے میں جو ہے وہ تمہیں کفن دیا جائے، تو وہ تمہیں مل جائے گا، جاؤ بے فکر رہو، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، موت جو ہے وہ برحق ہے۔ دیکھیے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ انتظام کرتے ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں، جیسے کہ ابو اسحاق اشعری نے یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ مولا اگر میں نہ آ سکا اور میری موت جو ہے وہ اس درمیان میں واقع ہو گئی تو میں یہ چاہتا ہوں اپنی برکت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے کہ آپ مجھے جو ہے وہ کپڑا دیں تاکہ اسی میں مجھے کفن دیا جائے اور اسی میں جو ہے وہ مجھے دفن کر دیا جائے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ وہ تمہیں چیز جو ہے وہ مل جائے گی، فی الحال یہ پیسے تم رکھو۔ کیا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ دنیا سے چلے جائیں۔ یہ وہاں سے جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی انہیں مسائل کے جواب دیے تھے وہ سارے کے سارے یہ سب چیزیں لے کر وہ قم کی طرف سامرہ سے روانہ ہوئے۔ سامرہ سے جب یہ چلے ہیں تو اس وقت ایران کے بارڈر پر، ایران اور عراق کا جو بارڈر ہے وہاں پر ایک شہر پایا جاتا ہے جس شہر کا نام ہے کرمان شاہ۔ کرمان شاہ کے تھوڑا سا آگے ایک آبادی ہے جس کا نام ہے حلوان۔ وہاں پر جب یہ پہنچے تو ان کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی، ابو اسحاق اشعری جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت سخت جو ہے وہ انہیں بخار آیا۔ اب ظاہر سی بات اس زمانے میں کوئی ایسا سواری کا انتظام تو تھا نہیں، ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت تو بہت خراب ہے اور بہت سخت جو ہے وہ بخار ہے۔ انہوں نے جو بھی دوا ہو سکتی تھی وہ دوا ان کی، اور جب رات ہوئی تو ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات جو ہے مجھے میرے کمرے میں، میرے حجرے میں مجھے تنہا تم چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے کہ تم میرا خیال رکھتے ہو، میری طبیعت خراب ہے، تم میرے پاس میں ہوتے ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات جو ہے تم مجھے تنہا چھوڑ دو۔
تو سب جو ہیں وہ اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے، اور ابو اسحاق جو ہیں وہ اپنے حجرے میں تنہا تھے۔ صبح ہوئی، نماز کا وقت ہوا، سب نماز کے لیے اٹھے۔ اب جب نماز کے لیے اٹھے تو امام علیہ الصلاۃ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے جو غلام تھے جن کا نام ذکوان بتایا جاتا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ عقید، ذکوان جو تھے وہ ابو اسحاق اشعری کے جو ساتھی تھے ان کے پاس میں وہ آئے اور ان سے کہا کہ انہوں نے جب امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس غلام کو دیکھا تو بہت تعجب کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام سامرہ میں ہیں، یہ بھی غلام جو تھا وہ امام ہی کے پاس ساتھ میں تھا، ہم نے دیکھا تھا، ہم جب چلے ہیں تو یہ وہیں پر تھا، امام کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ یہاں پر اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ مجھے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے 11ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے اور میں یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے تمہارے ساتھی ابو اسحاق اشعری القمی کو غسل بھی دے دیا ہے اور ان کو کفن بھی پہنا دیا ہے۔ مولا نے مجھے کفن دے کر جو ہے وہ بھیجا تھا۔ دیکھیں مولا کے کتنے خاص ہیں جو مولا کی خدمت کرتے ہیں، مولا نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد میں اسی رات میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی ابو اسحاق کی۔ تو ذکوان وہاں سے آئے، امام نے ان کو بھیجا اور انہوں نے غسل دیا اور انہوں نے کفن پہنایا، میت کو تیار کیا کہ میت تیار ہے، چلو نماز جنازہ کے لیے۔ سب لوگوں نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی اور ابو اسحاق اشعری کو وہیں پر جو ہے وہ حلوان میں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ آج بھی ابو اسحاق اشعری کی قبر مطہر جو ہے وہ حلوان میں موجود ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصاً ان لوگوں کا خیال رکھا ہے کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کام کرتے ہیں، جنہوں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کام کیا، انہی اصحاب کے نتیجے میں، انہی لوگوں کے نتیجے میں، انہی شیعوں کے نتیجے میں آج ہمارے پاس میں علم کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے، قرآن کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہمارے پاس میں موجود ہے۔ 11ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا، پرآشوب زمانہ تھا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو غلام ہیں جن کا نام عقید تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام کو معتمد نے زہر دلوایا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام زہر کی وجہ سے تڑپتے تھے، سارے جسم میں زہر جو ہے وہ پھیل چکا ہے۔ دیکھیے تلوار کی شہادت میں اذیت ہے، تلوار کی شہادت میں تکلیف ہے، لیکن زہر کی جو شہادت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان کے پورے جسم میں، ہم تاریخ میں تو ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں موجود ہیں، ہمارے زیادہ تر ائمہ وہ ہیں جن کو ظالمین نے زہر دغا سے شہید کیا ہے، ان میں سے ہمارے 11ویں امام علیہ الصلاۃ والسلام میں۔ ظالم کیا چاہتا تھا؟ ظالم یہی چاہتا تھا کہ امام کو زہر دیا جائے، امام کے اوپر یہ ظلم کیا جائے، تاکہ امام کا وہ بیٹا جو ظلم اور ظالمین کو ختم کرنے والا ہے وہ مجبور ہو کر باہر آ جائے اور ہم اسے گرفتار کر لیں اور ہم اسے قتل کر دیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر، معتمد ملعون نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دلوایا، زہر کی تکلیف اور زہر کا اثر جو ہے وہ امام کے جسم مطہر میں بڑھنے لگا۔ امام 5 ربیع الاول امام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے۔ 5 ربیع الاول کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت بہت خراب ہو گئی، بہت زیادہ امام کی حالت جو ہے وہ نازک ہو گئی۔ امام جو ہے وہ زہر کی تکلیف کی وجہ سے، زہر کے اثر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ امام اپنے بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیے اہل بیت کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ کیسی بات ہے۔ اہل بیت کے لیے کبھی بھی اہل بیت جو ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ بیٹھ کر نماز نہیں، لیٹ کر نماز نہیں، اشاروں سے نماز نہیں، ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں، جناب محسن کی شہادت ہو گئی، ظالموں نے جس طرح سے شہزادی کو ستایا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو شہزادی ایک ہاتھ سے دیوار کو پکڑتی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑتی تھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی۔
لیکن 11واں امام اتنا کمزور ہے زہر کی اثر کی وجہ سے کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اہل بیت کے گھرانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اہل بیت ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ ارے قید خانے میں سید سجاد نے اپنے پھوپھی اماں زینب کبریٰ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بڑا تعجب کیا، اور آخر چوتھے امام سے رہا نہ گیا، جناب زینب سے پوچھ ہی لیا، اے پھوپھی اماں، ہم اہل بیت تو کوشش کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کچھ بھی ہو جائے ہم یہ عبادت اسی طرح سے انجام دیتے ہیں۔ اے پھوپھی اماں، میں نے کئی رات سے دیکھا ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹا سجاد، قید خانے میں کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے، میں اپنے حصے کا بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ ارے فاقہ کرتے کرتے اب زینب کے جسم میں طاقت نہیں رہی، اسی لیے زینب جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ امام علیہ السلام 5 ربیع الاول سے اتنے کمزور ہو چکے تھے، بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جب 7 ربیع الاول آئی ہے تو اب امام بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بستر پر امام نے نماز پڑھی ہے۔ ارے اس زہر کی وجہ سے جو امام کو ظالم نے دلوایا، اس زہر کی وجہ سے امام کا گلا سوکھنے لگا، پیاس کی شدت ہوئی۔ امام علیہ السلام نے عقید سے کہا، اپنے غلام سے کہا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ امام علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آتا ہے غلام۔ امام نے ہاتھ میں پانی کا جام لیا، پیالہ لیا، لیکن اس کمزوری کی وجہ سے امام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امام علیہ السلام کا وہ پانی زمین پر گر گیا۔ بیٹا جو پردہ غیبت میں ہے یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، مولا غیب کے پردے سے 11ویں امام کی خدمت میں آئے، اے بابا مجھ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ امام علیہ السلام نے خود پانی پلانا چاہا لیکن امام پانی نہ پی سکے۔ ارے اہل بیت کا پیاسا دنیا سے جانا، کربلا میں جیسے حسین پیاسے شہید کیے گئے، ویسے امام حسن عسکری علیہ السلام امام زمانہ کے سامنے دنیا سے پیاسے ہی چلے گئے۔ مولا دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، امام زمانہ یتیم ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا، اے مولا آپ کے مصائب بہت زیادہ ہیں، کم سے کم آپ کا 5 سالہ بیٹا آپ کے سرہانے موجود ہے۔ ہائے حسین ابن علی، کربلا میں حسین ابن علی کے جوان فرزند زین العابدین تھے، باپ کی میت زمین پر پڑی ہے، کوئی دفنانے والا نہیں، بیٹا بھی دفنا نہیں سکتا۔ اے مولا آپ ہمارا پرسہ قبول کیجئے، بابا حسن عسکری دنیا سے چلے گئے، آپ یتیم ہو گئے۔ آج بھی زمانے کا امام پردہ غیبت میں روتا ہے، حسین ابن علی کو یاد کر کے، اپنے بابا کو یاد کر کے ہم بھی مولا کو سلام کرتے ہیں، اے مولا حسن عسکری آپ کی پیاس پر سلام، اے مولا حسن عسکری آپ کی غربت پر سلام، اے مولا حسن عسکری آپ کی کمزوری پر سلام، اے مولا حسن عسکری آپ کی ولایت و امامت پر سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مومنین سے سورہ فاتحہ کی ریکویسٹ ہے مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی عصاریہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کا، پروردگارہ مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی اور آثاریہ فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت اگین اینڈ اگین نصیب فرما۔ اے پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما۔ پروردگار دنیا سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مولا کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رحيم السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين۔ زیارت عاشورہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیت وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، ولعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئتوا الى اللہ وإلیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ على زیاد وعلى مروان، ولعن اللہ بن امیہ قاطبہ، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امتا اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک، بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک، فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب الصادق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ ولرسولہ والى امیر المؤمنین علیہ السلام والى فاطمة الزہراء والى الحسن علیہ السلام واليک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم والأشياءكم، برئتوا إلى الله وإليكم منهم، وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والیکم ودم لمن عاداکم، فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔
وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب صار مع إمام مهدي زاهد ناطق بلق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد والمروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابل ولا ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم الآنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الأنسان والثالث والرابع. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والآن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشيبرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.